السلام علیکم ویورز، مائی سیلف کاشف رفیق وٹو ایڈوکیٹ۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس SOPs کی خلاف ورزی پر ماسک کی پابندی کے حوالے سے جو FIRs ہو رہی ہیں ان کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں صدی عباس دیوکا صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ کاشف بھائی۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، شکر ٹھیک۔ تو میاں صاحب، اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا جو FIRs ہو رہی ہیں تھانہ جات میں، اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی گائیڈنس کرے کہ کیا یہ لیگل ہیں یا اللیگل ہے؟ اللیگل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو کرونا وائرس SOPs جو ہیں وہ حکومت ایک یعنی کہ پریونٹیو میئرس اپنا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ ہم آج لیگلی حوالے سے بات کر رہے ہیں، ویسے بھی ماسک پہننا ہے، حکومت کی پابندی کرنا، اس کے SOPs کی پابندی کرنا ویسے ہی ہم پر فرض ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی ریاست کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے۔ تو جہاں تک FIRs کی بات ہے، ایک گورنمنٹ آف پنجاب نے آرڈیننس پاس کیا ہے، دا پنجاب پریونشن اینڈ کنٹرول آف دا پنجاب انفیکشیس ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2020۔ یہ انہوں نے آرڈیننس پاس کیا ہے 27 مارچ 2020 کو، ٹھیک ہے۔ اب اس آرڈیننس کو رپیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا دا پنجاب انفیکشیس ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول ایکٹ 2020 کے تحت، ٹھیک ہے۔ وہ مارچ میں آیا اور 11 اگست 2020 کو انہوں نے اسی آرڈیننس کو اس ایک ایکٹ میں کی شکل میں لا کر اس آرڈیننس کو ختم کر دیا۔ اب وہ آرڈیننس جو ہے وہ اس کا یعنی کہ نفاذ پنجاب میں کسی بھی صورت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو FIRs ہو رہی ہیں، پچھلی دنوں میں لاہور میں پہلی FIR ہوئی ہے کہ جی اس شخص نے کرونا نہیں پہنا، ٹھیک ہے۔ اور کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ شیخو پورہ میں بھی 2 FIRs، ڈسٹرکٹ شیخو پورہ میں 2 FIRs ہو چکی ہیں۔ اب جب میں نے FIR کو ریڈ کیا تو FIR پر انہوں نے لکھا ہوا ہے دا پنجاب انفیکشیس ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2020 کی جو شک ہے، جو دفعہ ہے 6 اور 7، ان کی خلاف ورزی کی انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے ان پر مقدمہ درج کر دیا گیا اور مقدمہ درج کیا گیا آرڈیننس کے تحت۔ اب آرڈیننس رپیل ہو چکا ہے، آرڈیننس ختم ہو چکا ہے، اور آرڈیننس کے تحت جو بھی FIR ہوگی، جو بھی کارروائی ہوگی، وہ غیر قانونی تصور ہوگی۔ پولیس والوں کو چاہیے، تھانے والوں کو چاہیے کہ وہ جو FIRs ہو رہی ہیں وہ ان FIRs کو دا پنجاب انفیکشیس ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول ایکٹ 2020 کے تحت کریں، جو 11 اگست 2020 کو پنجاب گورنمنٹ نے اس آرڈیننس کو تبدیل کر دیا اس ایکٹ کے تحت، اور اس ایکٹ کے تحت ہی اس آرڈیننس کو ختم کر دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں جی، پہلی بات تو یہ کہ آرڈیننس سرے سے ہی ختم ہو چکا، اس کے تحت FIR نہیں ہو سکتی۔ اب اس آرڈیننس میں ان FIR جو ہو رہی ہیں ان میں 2 دفعات کا ذکر کیا جا رہا ہے، سیکشن نمبر 6 اور سیکشن نمبر 7، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک میرے یہ سامنے ہے، جہاں تک سیکشن نمبر 6 اینڈ 7 کی بات ہے، تو 6 میں صرف چند ڈائریکشنز ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور 7 میں پروہیبشن کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن نہ ہی 6 میں کسی offense کی جو سزا بیان کی گئی ہے، نہ ہی سیکشن 7 میں کسی offense کی سزا بیان کی گئی ہے۔ FIR نہ 6 کے تحت ہو سکتی ہے، نہ 7 کے تحت ہو سکتی ہے۔ اگر ایکٹ کی بات بھی کریں تو ایکٹ بھی نہ دفعہ 6 کے تحت FIR ہو سکتی ہے ایکٹ کے تحت، نہ ہی دفعہ 7 کے تحت FIR ہو سکتی ہے۔ پولیس والوں کو چاہیے، یہ بڑا ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ پولیس والوں کو چاہیے کہ جو FIRs ہو رہی ہیں ان میں جو سیکشنز ان کو چاہیے ایڈ کرنے، وہ غالباً 19 ہے، سیکشن 19، یہ میرے پاس اب اوپن ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ سیکشن 17 پارٹ نمبر 5 ہے، offences اینڈ penalties کا، اس ایکٹ کا، جو پنجاب انفیکشیس ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول ایکٹ 2020 11 اگست 2020 کو نافذ العمل میں لایا گیا۔ اس کی جو دفعہ 17
اور دفعہ 18 اور اس کے بعد دفعہ جو 19 ہے، ٹھیک ہے، ان کے تحت جو وہ یہ جرائم بنتے ہیں، اور ان میں جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ دفعہ 17 میں جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ فرسٹ آفینڈر جو ہے، جو پہلی مرتبہ جرم کرتا ہے، اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، کسی بھی ایس او پیس جو اس ایکٹ کے تحت اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو 2 ماہ کی سزا دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ دوبارہ یعنی کہ اس جرم کو ریپیٹ کرتا ہے، دوبارہ کرتا ہے، تو پھر اس کو 6 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دفعہ جو 18 ہے اس میں بھی انہوں نے وہی سزا بیان کی ہے، 3 ماہ، اور اگر ریپیٹ کرتا ہے تو دین 6 ماہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو کوگنیزنس ہے وہ یہ کہ جو پولیس والے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ملزم کو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے پاس پیش کریں گے، ٹھیک ہے، میجسٹریٹ فرسٹ کلاس، کیونکہ یہ بیل، یہ جو اوفینسز ہیں یہ بیلیبل ہیں، ان کی اسی سیم ڈے میں بیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میجسٹریٹ اسی وقت ملزم کو اس کے مچلکے پر، ٹھیک ہے، مچلکہ لے کر، ضمانت نامہ لے کر اس کو رہا کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اس میں لیگل پوائنٹس ہیں کہ جس آرڈیننس کے تحت ایف آئی آر کی جا رہی ہیں وہ غیر قانونی ہے، اور اس ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کی جانی چاہیے۔ اور اس ایکٹ میں جو دفعہ ہے وہ 17، 18 اور 19 کو زیر غور لانا چاہیے۔ 6 اور 7 کی تو وائلیشن ہے، لیکن جرم 17 اور 18 اور 19 میں اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ جس دفعہ میں سزا بیان کی جائے اس دفعہ کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے، جیسے کہ 302 کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے، اور 301 کی خلاف ورزی ہے۔ 300 میں قتل کی ڈیفینیشن ہے، 301 میں قتل عمد ہے، اور قتل عمد کی سزا 302 میں ہے۔ اور اب ایف آئی آر 301 کی نہیں ہوگی، ایف آئی آر ہوگی 302 کی، کیونکہ 302 میں اس کی سزا بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے 6 اور 7 کے تحت ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، آرڈیننس کے تحت تو ویسے نہیں ہو سکتی، کسی بھی شک کے تحت نہیں ہو سکتی، آرڈیننس ایکٹ کے تحت ایف آئی آر ہوگی، اور وہ ایف آئی آر 17، 18 اور 19 کے تحت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیلیبل offences ہے، اور ان کی سیم ڈے میں بیل ہو جاتی ہے۔ ویسے میرے پاکستانی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ کرونا کو سنجیدگی سے لیں، ایس او پیز کا خیال کریں، اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیں، اپنی جان کی حفاظت کریں، کیونکہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ آپ اگر ماسک پر عمل کرتے ہیں، اگر ان ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کرونا جیسی موذی مرض جو ہے انشاءاللہ اس سے نجات پا لیں گے۔ جی بھائی جان۔ جی شکریہ میاں صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور جو ہے آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، تو